السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 45 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا، اس سے قبل آیات میں دو اشخاص کا قصہ، جس میں سے ایک شخص جو دنیاوی لحاظ سے تو بہت ویل اسٹیبلش تھا، مال و دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، اور اس کو اپنی پلاننگ پر بڑا فخر تھا، لیکن یہ شخص آخرت کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کے ذریعے اس کے تمام مال و اسباب اور وہ سب چیزیں جس پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، وہ سب تباہ و برباد کر دیے، اور اس کی پلاننگ کی جو اصل حقیقت تھی وہ اس کے سامنے واضح کر دی کہ انسان کس قدر کمزور اور بے بس ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے آخرت کا کچھ منظر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم ان آیات میں یہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا بالآخر انجام کیا ہونا ہے، اور قیامت کے دن انسان کس حال میں ہوگا اور کس طرح وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ان آیات میں آج کے لیسن میں ہم یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ، آپ بیان کریں، لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماء پانی کی طرح ہے، انزلناہ ہم نے اسے اتارا، من السماء آسمان سے، فاختلط تو وہ مل جل گئی، بھی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی نباتات، فاصبح تو وہ ہو گئی، حشیماً چورا چورا، تذروہ اسے اڑائے پھرتی ہیں، الریاح ہوائیں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرہ قدرت رکھنے والا۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بالکل جو ہے یعنی دنیا عارضی ہے، کھیل تماشا ہے، یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے بڑا خوبصورت لگتا ہے، پانی کی سطح پر ابھرتا ہے، لیکن ایک دم سے وہ زیادہ وقت کے لیے نہیں ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھی حقیقت میں یہی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، تو انسان اسی دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ انہیں بتا دیں، ان کفار کو، ان دنیا پرست لوگوں کو جو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، کہ دنیا کی مثال تو اللہ کے نزدیک ایک پانی کی طرح ہے، کہ جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے، اور وہ پانی جو ہے جب خشک اور بنجر زمین پر گرتا ہے اور اس سے وہ بنجر زمین سیراب ہوتی ہے اور اس سے نباتات اگتی ہیں اور وہ بڑی ہری بھری کھیتی اور فصل تیار ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت تک وہ فصل جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، آنکھوں کو بہت زیادہ بھلی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ اس فصل کو بھی ثبات نہیں ہے، اور پھر یہ فصل بھی جو ہے وہ زرد ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر خشک، اور پھر اس کے بعد یہ چورا چورا، اور پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ تو یہ ہے اصل جو ہے پورا ایک سرکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو تذروہ الریاح، ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ تو یہی مثال انسان کی زندگی کی بھی ہے کہ جس طرح بارش جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے، اسی طرح انسان کی روح جو ہے وہ بھی آسمان سے اترتی ہے۔ جس طرح یہاں پر زمین میں بیج بویا جاتا ہے، اسی طرح حمل انسان کا ٹھہرتا ہے، پھر جس طرح جو ہے وہ بیج سے ایک پودا ننا نکلتا ہے، اسی طرح انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے پودا بڑھتا ہے اور اس کے مختلف جو مراحل ہیں، انسان کی زندگی کے بھی اسی طرح مختلف مراحل ہیں جو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے پودا جو ہے بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس پر پھل بھی نکلتا ہے، انسان بھی جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کی اولاد آگے، اس کی محنت جو اس نے دنیا میں کام کیے، اس کا ثمر اس کو نظر آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں جاتا ہے تو انسان جو ہے پھر اس کی طاقت اور قوت اس کی کمزور پڑنے لگتی ہیں، ہڈیاں اس کی چٹکنے لگتی ہیں، جس طرح ایک پکی ہوئی فصل جو ہے وہ بھی خشک ہو جاتی ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، تو انسان کا بھی انجام اسی طرح ہی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک لائف سرکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہا کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، کہ دنیا کو انسان ہی جو سب کچھ دنیا کو ہی انسان سمجھتا ہے، تو دنیا جو ہے وہ عارضی ہے،
اور ختم ہونے والی ہے، اور تم اس چیز کا مشاہدہ ہر روز کرتے ہو، اپنے ارد گرد دیکھتے ہو اور کرتے ہو، تو اس کے باوجود اس دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہو کہ اسی کو ہی اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے، اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے اپنے خالق کو بھلائے رکھتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال مال والبنون اور بیٹے زینت زینت ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں ہیں خیرون زیادہ بہتر عند ربک آپ کے رب کے نزدیک ثواباً ثواب میں، وخیرون اور زیادہ بہتر عملا امید کے لحاظ سے۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے جو بتائی پچھلی آیت میں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے تو مال ہے، اس لیے مال کا پہلے ذکر آیا کہ مال تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور مال کی محبت انسان کو اس کے خالق کی یاد بھلا دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات جو سگے رشتے ہیں ان کو یعنی انسان ان کا دشمن ہو جاتا ہے، خون سفید ہو جاتے ہیں اس مال کے ذریعے۔ تو یہ مال جو ہے وہ در حقیقت بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز جو ہے بنون بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کی خواہش انسان کی جو ہے یعنی فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ انسان ہر شخص جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے بیٹے ہوں، اولاد ہو، اولاد کی محبت بھی انسان کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ المال والبنون فتنۃ، یعنی مال اور بیٹے جو ہیں یہ فتنہ ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پوری ایک فہرست بتائی جن چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے یعنی آزمایا جاتا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ تو یہ مال اور بیٹے جو ہیں جنہیں انسان سمجھتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو، اولاد کی کثرت ہو، تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا فخر سے بتاتا ہے۔ جس طرح وہ یعنی پیچھے دو اشخاص کا جو ہم نے واقعہ پڑھا اس میں بھی وہ اس شخص کو یہی فخر تھا کہ مال و دولت بھی بہت ہے، میری اولاد بھی کثرت سے ہے، تو میں جو ہے یعنی مجھے تو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ تو انسان کے پاس جب یہ دو چیزیں ہوں تو اس کے بعد وہ جو ہے یعنی حق بات کو قبول آسانی سے نہیں کرتا، اور وہ انسان جو ہے یعنی تکبر اور فخر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور معاملہ یہ نہیں کہ ہر شخص ہی مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے اس کے اندر یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ مال و دولت کی کثرت بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہے، اس کے باوجود اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس رویے کا ذکر ہے کہ جو ان دو چیزوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، کہ یعنی جو ان مال اور اولاد کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ اس پر تکبر اور فخر کرنے لگتا ہے اور اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، تو ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے یہ صرف دنیا کی زینت ہیں، الحیات دنیا دنیا کی، اور دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے الباقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی جو ہیں وہ نیکیاں ہیں۔ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ نیکیاں جو کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے کام آئیں گی، اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت کہنا جو ہے یہ باقیات الصالحات ہیں۔ یعنی یہ وہ کلمے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں محفوظ رہتے ہیں اور انسان کو جو ہے یعنی ان کے بدلے میں اجر دیا جائے گا۔ تو باقیات الصالحات یعنی وہ اعمال جو انسان کے محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور وہ اس کو اس کے بدلے میں اجر ملے گا۔ باقیات الصالحات کا ایک خاص مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ملتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے، اور وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم جو اس کو نفع یعنی لوگوں کو پہنچاتا رہے، اور ولد صالح يدعو له، یا ایسا نیک اولاد یا بیٹا یا بیٹی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جو ہے وہ دعائے خیر کرتا رہے۔ تو اس میں ولد ان سے بعض یعنی کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اولاد بھی شامل ہے اور وہ شاگرد بھی ہیں کہ جن کو اس نے علم پہنچایا اور وہ اس سے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کی باقیات الصالحات میں ہیں کہ جس کا اجر جو ہے اس کو پیچھے بھی پہنچتا رہے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیر بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے پاس، ثواب کے لحاظ سے، ثواب کہتے ہیں بدلے کو، یعنی بدلے کے لحاظ سے باقیات الصالحات بہتر ہیں، وخیر عملا، اور انہی سے ہی انسان کو امید ہونی چاہیے۔ انسان اگر مال اور بیٹوں سے امیدیں لگائے گا تو مال اور بیٹے تو فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے آزماتا ہے۔ تو ان پر تکیہ کرنے کی بجائے، ان پر جو ہے امیدیں ساری اپنی وابستہ کرنے کی بجائے، انسان اگر اپنے نیک اعمال سے جو ہے وہ ان سے امیدیں لگا لے، اپنے رب سے امیدیں لگا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوگی۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، نُسَيِّرُ، ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزۃً، صاف کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فلم تو نہیں، نغادر، ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک کو بھی۔ اب یہاں سے وہ منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی کر رہے ہیں کہ قیامت وہ دن یاد کرو، یہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو یا اپنے مال و دولت پر، بیٹوں پر فخر کرتے ہو، تو اس دن کو یاد کرو کہ جب یعنی ایسا حشر ہوگا، ایسا جو ہے یعنی حال ہوگا کہ اس وقت ہم پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے۔ نسیر کہتے ہیں یعنی مجبور کر کے چلانا، زبردستی چلانا۔ تو پہاڑ ویسے تو نہیں چلتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں اس کو چلا دیں۔ جس طرح ہماری ٹانگوں کو حکم دیا تو ہم چلتے ہیں، اگر ان کو بھی پہاڑوں کی طرح ایک جگہ رکنے کا حکم دے دیں تو ہم یہ ٹانگیں بھی اسی طرح ہی جام ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو بھی حکم دیں گے اور ان کو بھی چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین جو ہے وہ بالکل جو ہے صاف اور کھلی ہو جائے گی۔ بارزہ کہتے ہیں کھلا ہونا، یعنی کسی چیز کا عیاں یا واضح ہونا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پہاڑ چلنے لگیں گے اور زمین جو ہے بالکل عیاں کھلی، یعنی اپنے تمام خزانے جو ہے وہ واضح کر دے گی، نکل جائیں گے سب کچھ، یعنی جو زمین کے اندر انسان دفن ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں گے، جو اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ بھی سب باہر آ جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ کھلی اور واضح ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ بادل جو ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کہ سخت جمے ہوئے ہیں، کہ وہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ تو جس طرح بادل یعنی اتنے بڑے بڑے بادل جو لاکھوں ٹن پانی اپنے اندر لیے ہوئے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے چلا رہا ہے، تو پہاڑوں کو چلانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو وہ اسی طرح یعنی بادلوں کی طرح وہ قیامت کے دن چل رہے ہوں گے۔ زمین بھی اپنے سب خزانے کھول دے گی اور بالکل صاف ہوگی۔ بارزہ کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یعنی قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا منظر کھینچا ہے، سورہ حاقہ، سورہ طور، سورہ تکویر میں، سورہ معارج میں، تو ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے یعنی زلزلہ ہوگا اور یہ پہاڑ ایسے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور بالکل زمین کو کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا اور یہ بالکل صاف اور چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، اور پھر اس پر جو ہے وہ یعنی انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ وحشرناہم، ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ حشر یعنی کہتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں بھی کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ ہم اس دن سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو جمع کریں گے، کوئی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، انسان سب کے سب اکٹھے ہوں گے۔ نہ صرف انسان بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وحوش یعنی درندے جانور بھی جو ہیں ادھر اکٹھے ہوں گے۔ ہر دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہیں، نہ کوئی پرندہ، اور جو دو پروں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، تو ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہر جاندار جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تم اس دن کو یاد کرو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں چھوڑے سے مراد یہ نہیں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کو اس کو انصاف ملے گا، یہاں تک کہ اگر جانوروں میں بھی یعنی انسانوں کا تو حساب ہونا ہی ہے، تو جانوروں کو بھی پورا مکمل عدل اور انصاف کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق والوں کو ان کے حقوق ہر صورت ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یعنی اگر دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے اپنے سینگوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینگ مارے کسی بکری کو اور اس کو تکلیف پہنچائی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بکریوں کو بھی میدان محشر میں بلائیں گے، اور پھر اس سے جو ہے بغیر سینگوں والی بکری اپنا بدلہ لے گی، اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اکٹھا کرنا ہے، اور اس میدان حشر کا منظر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن تم سب کے سب وہاں پر حشر میں اکٹھے ہوگے اور اللہ کے حضور حاضر ہوگے۔ وَعُرِضُوا، اور سب پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کے سامنے، صفا، صف باندھے ہوئے، لقد، بے شک، تحقیق، البتہ تحقیق، یقیناً، جئتمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس، کما، جس طرح، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا، الن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدا، کوئی وعدے کا وقت۔ یعنی انسان دنیا میں سمجھتا ہے کہ اس کا یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب کے پاس سب یہ مخلوقات صف باندھے ہوئے اکٹھے ہوں گے، اور صفوں کی صفیں، اور صف باندھنے یعنی قطار میں ہوں گے، لائنوں میں ہوں گے، اور ہر شخص جو ہے یعنی بہت پلاننگ کے ساتھ ان کو وہاں پر جو ہے کھڑا کیا جائے گا کہ ہر ایک پر نظر ہوگی، ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، بڑی ترتیب کے ساتھ میدان حشر جو ہے وہ اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی وہاں پر صف باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آئیں گے یعنی میدان محشر میں، وہ سب لوگ جو ہیں وہ سامنے ہوں گے اور صف باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر حساب کتاب شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ آئیں گے، لقد جئتمونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، کہ جس طرح ہم نے تمہیں جو ہے وہ پہلے پیدا کیا تھا، یعنی جس طرح پہلے پیدا کیا انسان کو۔ تو اس سے مراد یعنی بعض مفسرین لیتے ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت بھی سب کے سب جو ہیں ایک ہی جگہ جو ہے وہ تمام روحیں اکٹھی تھیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ تو جس طرح، اور یہاں پر جیسے پہلے پیدا کیا، اس سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جس طرح انسان پہلے پیدا ہوا دنیا میں، اسی طرح ہی میدان محشر میں ہوگا، یعنی بے لباس ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جس طرح یعنی انسان کی فطری طور پر پیدائش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا، تو ننگے پاؤں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، مرد عورتیں کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں جب اس حال میں یعنی اکٹھے ہوں گے، ایک ہی میدان میں ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اکٹھا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ مرد، اور آپ نے فرمایا کہ معاملہ عائشہ بہت سخت ہوگا، انہیں اس بات کی سوچ بھی نہیں آئے گی، یعنی اس قدر خوف ہوگا اپنے حساب کتاب کا اور اپنے انجام کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے انسان اس قدر ڈر رہا ہوگا کہ اس کو اس چیز کی ہوش بھی نہیں آئے گی کہ اس نے یعنی اس کے بدن پہ لباس نہیں ہے، یہ وہ کس طرح ہے۔ تو یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پھر یہ آیت ہی پڑھی کہ کما خلقناکم اول مرہ، یعنی جس طرح پہلے پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم جو ہے تمہیں اپنے وعدے کی جگہ پر، وعدے کے مقام پر تمہیں نہیں بلائیں گے، یعنی تم تو اس دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ آخرت کو بھلا دیا۔ تو آخرت کو بھلانا صرف یہ منہ سے کہنا ضروری نہیں کہ انسان کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، بعض اوقات انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ اللہ آخرت کا اس کو ڈر نہیں ہے، یعنی انسان یعنی یہ سمجھتا نہیں کہ اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، وہ دنیا میں اتنا مگن ہے، اپنے خالق کو بھلائے ہوئے ہے کہ اس کو آخرت یاد نہیں رہی۔ تو پھر یعنی یہ وعدے کا مقام جو ہے یعنی موعد سے ہے، وعدے سے، یعنی وعدے کے مقام پر پہنچنے سے یہ اتنا غافل تھا۔ پھر کیا ہوگا ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال، کہاں رکھی جائے گی؟ یعنی ہاتھوں میں، یعنی ان کے ہاتھوں میں پکڑائی جائے گی۔ فترہ، تو آپ دیکھیں گے المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، وہ سب ڈرنے والے ہیں۔ مشفق جو ہے شین فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، شفق کہتے ہیں
غروب آفتاب کے وقت جو روشنی اور اندھیرا ملا جلا، یعنی وہ جو ایک سرخی سے ہوتی ہے، اس کا اختلاط، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ شفقت بھی ہے، یعنی شفقت ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے کو نقصان نہ پہنچے۔ جس طرح ماں کی شفقت ہے تو وہ اولاد کے لیے ایسی محبت رکھتی ہے کہ اس کو ساتھ یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو مجرمین کو دیکھیں گے اس دن، یعنی وہ اس قدر خوف، یعنی مشفق کا مطلب یہاں پر ڈرنے والے، یعنی اس قدر وہ خوف کی حالت میں ہوں گے، مما اس چیز سے جو فیہی اس میں، یقولون وہ سب کہیں گے، یا ویلتنا اے ہائے بربادی ہماری، مالی یہ کیا ہے، ھذا الکتاب اس کتاب کو یا اس اعمال نامے کو، لا یغادر یہ نہیں چھوڑتی، صغیرتن کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات، الا احصاها مگر اس نے تو اس کو شمار کر رکھا ہے، ووجدوا اور وہ سب پائیں گے، ما عملوا جو عمل کیے، حاضرا موجود، ولا یظلم اور نہیں وہ ظلم کرتا، ربک آپ کا رب، احدا کسی ایک پر بھی۔ اب یہاں پر یعنی اس وقت حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہر شخص خوف کے عالم میں ہوگا، ڈر رہا ہوگا، اعمال نامے پکڑائے جا رہے ہوں گے، یعنی رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوگا۔ اعمال نامے جو ہے انسان کے گلے میں بھی ڈالے جائیں گے اور اس کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلٌّ إِنسَانٌ أَلْزَمْنَاهُ فِي عُنُقٍ کہ ہر شخص کے گردن میں جو ہے وہ اعمال نامے لٹک رہے ہوں گے اور یہ ہاتھوں میں بھی پکڑائے جائیں گے، اور پھر وہ جب دیکھے گا اپنا رزلٹ اور وہ کہے گا کاش کہ میں جو ہے یعنی اچھے اعمال کر لیتا، اپنے رب کی عبادت کر لیتا، اپنے رب کو راضی کر لیتا، دنیا میں میں مال اور اولاد کی جو ہے یعنی ان کے حصول کے لیے ہی کوشش کرتا رہا اور اپنے رب کو بھلائی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ یہ حسرت کریں گے۔ تو قرآن پاک میں جو ہے یعنی کئی ایک مقامات پر اس وقت یعنی قیامت کے دن جو انسان حسرتیں کرے گا، ان میں سے ایک حسرت یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مفسر بہت ہی ایک اہم نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی مجرم پر اس کو سزا سنائی جاتی ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، وہ ظلم کا شکوہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر قیامت کے دن یہ جو مجرم ہیں تو ان کا شکوہ کیا ہے، یہ کس چیز کا افسوس کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اللہ کے عدل پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا اعمال نامہ کہ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہم وہ گناہ کر کے غلطیاں کر کے بھلا دیتے تھے، لیکن یہاں تو ایک ایک چیز جو ہے وہ پوری اس کی فہرست ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کا وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ کام تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ وہاں پر ان کے سامنے ان کا کچا چھٹا کھول دیں گے، اور وہ وجدوا ما عملوا حاضرا وہاں پر وہ اپنے تمام اعمال کو حاضر پائیں گے اور وہ ان کے سامنے موجود ہوں گے، اور یعنی انسان ان کی اپنے اعمال کی حقیقت کو دیکھ لے گا۔ ولا یظلم ربک احدا اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بے قصور کو سزا نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کا نام اعمال میں درج ہوا ہو، بلکہ جس نے جیسا کیا اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر پھیلایا وہ شر کو دیکھ لے گا۔ تو وہاں پر کوئی بھی بات جو ہے انسان کی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها احصا یعنی حصن سے ہے یعنی شمار کرنا، تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نہ کوئی بڑی سے بڑی کچھ بھی جو ہے وہ اس سے یعنی انسان کی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے فراموش کر دی جائے، وہ ہر چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہوگی، شمار ہوگی۔ باقی پھر وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے بخش دے اور جس کو چاہے وہ سزا دے۔ تو اعمال نامہ جو ہے جب دیا جائے گا اس وقت کیا حالت ہوگی اس وقت میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔